अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ضलालह व कुल्ल ضलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यजिदका यतीमन फ़आवा व वजदका ضाल्लन फ़हदा व वजदका आइलन फ़अग़ना। तमाम किस्म की तारीफ़ात तमहीदात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास है। खालिक़ कायनात मालिक कायनात अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन ने हमें इंसान पैदा फरमाया। दरूद व सलाम हो नबियों के इमाम पाकबाज़ों के सरदार नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। गुज़श्ता खुतबा जुमअतुल मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत के हवाले से हमने कुछ बातें आपके सामने रखी थी। इसी सीरत के मौजू को आगे बढ़ाते हुए आज की खुतबा जुमअतुल मुबारक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लड़कपन और आपकी जवानी के मुस्तनद वाक़यात
آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کا لڑکپن کیسا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے جو ایام تھے وہ کیسے تھے، ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے اور ہمارے لیے سیکھنے کی باتیں کون سی ہیں۔ آج کی خطبہ جمعۃ المبارک میں ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے ابھی آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کے والد گرامی انتقال کر گئے تھے۔ آپ کی والدہ آمینہ بنت وہب نے کچھ سال تک اپنے بیٹے کی دیکھ بھال کی، بالآخر وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ پھر آپ کے دادا عبد المطلب جو ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی، 2 سال کے بعد وہ بھی چلے گئے۔ دادا اپنے جانے سے پہلے اس بارے میں بڑے فکر مند تھے کہ میرا جو یہ پوتا ہے میرے جانے کے بعد کون اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ روایات میں اختلاف ہے اور اختلاف میں راجح بات یہ ہے کہ ان کی اولاد میں سے ابو طالب جو تھے وہ مالی طور پہ تھوڑے سے کمزور تھے، زیادہ مال و دولت نہیں تھا ان کے پاس۔ وہ اس بات پر رضامند ہوئے اور ان کی کفالت پر اتفاق بھی کیا گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دادا کے بعد اپنے چاچا کی کفالت میں رہنے لگے۔ ابھی بہت تھوڑی عمر تھی، لڑکپن ہی تھا، جس عمر میں ہمارے بچے سکول میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ چونکہ چاچا مالدار نہیں تھا، پیسے نہیں تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اپنے چچا کے اوپر بوجھ بنوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانے کا جو کام ہے یہ شروع کیا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ 8 سے 10 سال کا ایک بچہ وہ اپنے چاچا کی خدمت کر رہا ہے، اور وہ چند پیسوں کے عوض، میں روپے کا تذکرہ نہیں کر رہا، روپے میں جیسے پیسے ہوتے ہیں، چند پیسوں کے عوض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی بکریوں کو چرانا شروع کر دیا۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تھا، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا مگر ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، كنت ارعاها على قرانیط لأہل مکہ، میں چند قیرات کے عوض، چند چوانیوں اور چند پیسوں کے عوض میں اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اللہ نے ہر نبی کو بکریاں چرانے کی ذمہ داری کیوں دی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کو تو بہت بڑا ہونا چاہیے، اور یہ بکریاں چرانا تو بڑا چھوٹا سا کام ہے، اللہ نے ہر نبی کی یہ ذمہ داری کیوں لگائی؟ حکمتیں توجیہات تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ بکریاں چرانے کا جو ایک پیشہ ہے اس سے بندے میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام کے تمام جو انبیاء تھے وہ بکریاں اس لیے چراتے تھے، اللہ ان کی تربیت کرنا چاہتا ہے، کیونکہ نبوت اور رسالت جو ہے یہ ایک بہت بڑی اور بھاری ذمہ داری ہے۔ اس کی جو پریکٹس ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں۔ تو بکری جو ہوتی ہے یہ اس کو چرانے میں بندے کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور کتنے ہی چرواہوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بکریوں کے ساتھ ہی سو جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک عاجزی کا پہلو ہے۔ اور بکری کو چرانے میں سب سے بڑھ کے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ بندے کے اندر صبر اور تحمل پیدا ہوتا ہے کہ صبح کے وقت بکریوں کو لے کر کے گیا ہے، اور بکری ایسی مخلوق ہے جو دھیرے دھیرے کھاتی ہے،
اور زیادہ دیر تک چرتی ہے، تو ایک چرواہا صبح نکلتا ہے پھر شام کو واپس آتا ہے، تو وہ بکریوں کو چرا رہا ہے اور بکریاں مسلسل چر رہی ہیں، اور بکریاں سمجھدار بھی نہیں ہوتی، انہیں بار بار ٹوکنا پڑتا ہے، بار بار روکنا پڑتا ہے۔ تو اللہ نبی کی تربیت کر رہا ہوتا ہے کہ بکریوں کی طبیعت میں اور انسانوں کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے بکری کو ہر وقت کھانے اور اپنے پیٹ بھرنے کی فکر ہوتی ہے، انسان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، صبح کے وقت نکلتے ہیں، شام کے وقت واپس آتے ہیں صرف اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے۔ جیسے بکریوں کو بار بار روکنا پڑتا ہے، بار بار ٹوکنا پڑتا ہے، انسانوں کی طبیعت بھی ایسی ہی ہوتی ہے، انہیں بھی قدم قدم پر روکنا بھی پڑتا ہے، ٹوکنا بھی پڑتا ہے، سمجھانا بھی پڑتا ہے، بتانا بھی پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ نبیوں کی تربیت کرتا ہے۔ یہ بکریوں کو چرانے میں انسان کا جو دل ہے وہ نرم بھی ہوتا ہے، اور انسان میں شفقت کا جو پہلو ہے وہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بکری کے بچے ہوتے ہیں، اور چرواہے کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ ان بچوں کو سردی نہ لگ جائے، ان بچوں کو گرمی نہ لگے، تو وہ ان کے لیے پورا خیال کرتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جتنے بھی انبیاء تھے، اللہ ان کو عاجزی سکھانا چاہتا تھا، اللہ ان کے اندر صبر پیدا کرنا چاہتا تھا، اللہ ان کے اندر تحمل کو پیدا کرنا چاہتا تھا، اور اللہ رب العالمین ان کے اندر نرمی اور شفقت کے پہلو کو پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، وہ تمام کے تمام انبیاء جو تھے وہ محنت مزدوری کر کے کھایا کرتے تھے۔ تو اللہ یہ سبق اور یہ ٹریننگ بھی دینا چاہتا تھا کہ لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ محنت اور مزدوری یہ ایک آدمی کا شیبہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکپن کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے بڑے ہوئے، زیادہ عمر نہیں تھی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ 11 سال عمر تھی، اور بعض نے کہا کہ 12 سال عمر تھی۔ تو چچا ابو طالب جو تھا یہ کبھی کبھار شام کے سفر پہ نکلتا تھا، تو اپنے بھتیجے سے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ تم بھی اس سفر میں میرے ساتھ چلو۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اور یہ ایک لمبا واقعہ ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ابو طالب نے قریش کے جو بڑے بڑے سرداران تھے ان کو ساتھ لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی بہت چھوٹے تھے ان کو بھی ساتھ لیا، اور شام کے سفر پہ نکلے۔ اور وہ ایک تجارتی سفر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، ایک جگہ ایسی آئی جہاں پہ سارے لوگ رکے، اور وہاں پڑاؤ کرنا تھا، اور لوگ اپنی اپنی سواریوں کے اوپر سے جو سامان تجارت تھا وہ نیچے اتار رہے تھے۔ ایک راہب جو تھا وہ بھاگا آیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ آ کے تھام لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگا ہذا سید العالمین، یہ جو لڑکا ہے یہ تمام کے تمام جہانوں کا سردار ہے، اور ساتھ کہا کہ ھذا رسول رب العالمین، یہ جو لڑکا ہے نا اللہ نے اسے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کے لیے اس کو رحمت بنا کر کے بھیجے گا۔ اب یہ بڑی عجیب بات تھی کہ چچا ابو طالب بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور قریش کے بڑے بڑے سرداران بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ ایک راہب جو ہے وہ آ کر کے ہاتھ تھامتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ اللہ نے اسے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ تو ابھی وحی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور نہ ہی اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا، عمر بہت تھوڑی تھی، اللہ نے 40 سال کے بعد نبوت سے سرفراز کیا تھا، لیکن اس راہب کو کیسے پتہ چل گیا؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال ان سرداران کی دل اور دماغ میں پیدا ہوا، اور اس راہب سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے کیسے کہہ دیا کہ یہ اللہ کے رسول
رسول ہے اور اللہ نے اسے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، راہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے اور اس وقت جتنے بھی قافلے میں لوگ موجود تھے سب سے کہنے لگا کہ انکم حین اشرفتم من العقبہ، یہ جو گھاٹی ہے نا، جب آپ اس گھاٹی سے نیچے کی طرف اتر رہے تھے اور آپ اس جگہ کی طرف تشریف لا رہے تھے، لم یبق شجر ولا حجر الا خر ساجدا، جتنے بھی درخت تھے اور جتنے بھی پتھر تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر رہے تھے۔ آپ نہیں دیکھ سکے اور آپ ان باتوں کو نہیں جانتے، میں راہب ہوں، اللہ نے مجھے کتاب اللہ کا علم دیا ہے اور میں اپنے اس علم کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبی جب اس راستے سے آ رہے تھے، جتنے بھی درخت ہیں اور جتنے بھی پتھر ہیں یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر رہے تھے۔ وَلَا يَسْجُدَانِ إِلَّا لِنَبِيٍّ، اور میں نے جو یہ کہہ دیا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ نے اسے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ درخت اور پتھر نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے، اور یہ دونوں سجدہ کر رہے تھے جب آپ یہاں سے تشریف لا رہے تھے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ چچا ابو طالب نے کہا کہ جاؤ بیٹے ان اونٹوں کو جا کر کے چراؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کو چرانے کے لیے چلے گئے۔ راہب اپنے گھر میں آیا، کھانا بنایا اور اس کھانے کو بنا کر کے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک قافلہ تھا، وہاں کھانا لے کر کے آیا۔ لوگوں سے پوچھا کہ وہ نبی کدھر ہے، وہ لڑکا کدھر ہے؟ کہا کہ وہ ابھی اونٹوں کو چرانے کے لیے گیا ہے۔ کہا اس لڑکے کو واپس بلائیے۔ چچا ابو طالب نے ایک آدمی کو بھیجا، وہ واپس جب بلانے کے لیے گیا، اللہ کے نبی جب واپس تشریف لا رہے تھے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اللہ کے نبی واپس آ رہے تھے اور بادلوں میں سے ایک بادل جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا۔ آپ اس حالت میں آئے، وہ دھوپ تھی اور اس دھوپ والی جگہ پہ جہاں سے اللہ کے نبی چل رہے تھے ویسے ویسے اوپر ایک بادل تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ کر رہا تھا۔ اور اس راہب نے اللہ کے نبی کے چچا سے کہا اور سرداران قریش سے کہا کہ یہ جو تم بادل دیکھ رہے ہو یہ اللہ کے نبی کے اوپر یہ سایہ کیے ہوئے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور یہ ایک سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، چچا ابو طالب بھی ہیں، سرداران قریش بھی ہیں، اور وہ درخت ہے، درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب تشریف لائے تو وہاں پہ سایہ تو نہیں تھا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی اس جگہ پہ بیٹھے، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ وہ جو ایک درخت تھا جو چچا کے اوپر اور سرداران کے اوپر جو سایہ کیے ہوئے تھا، وہ سایہ اپنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ دیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی چھوٹے تھے اور اسی جگہ پر موجود تھے۔ راہب سمجھ گیا کہ اللہ نے وہ جو آخری ایک نبی بھیجنا ہے وہ بھیج دیا ہے، اب ان کی طرف فرشتے کی آنے کی ضرورت ہے۔ اور ابھی پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے، کہاں شام کی طرف اور روم کی طرف جانے کا ارادہ ہے؟ راہب نے کہا میں آپ کی منت کرتا ہوں اور سماجت کرتا ہوں کہ اس لڑکے کو روم کی طرف لے کر کے نہ جائیے، کیونکہ ہم نے اپنی کتابوں میں جن اوصاف کو پڑھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے مہر نبوت کو بھی دیکھ لیا تھا۔ کہا وہ آخری نبی کے آنے کی جتنی بھی اوصاف اور علامتیں ہیں وہ تمام کی تمام اس لڑکے میں موجود ہیں۔ اگر آپ اسے روم میں لے گئے تو لوگ اس کو قتل کر دیں گے، کیونکہ سارے راہب اچھے نہیں ہوتے، کیونکہ حسد کر سکتے ہیں، کوئی بغض ہو سکتا ہے، کوئی کینہ نکال سکتے ہیں۔ میں منت سماجت کرتا ہوں کہ آپ اس لڑکے کو روم کی طرف لے کر کے نہ جائیے۔ اور ابھی بات چل ہی رہی تھی، 7 آدمی اس جگہ پہ آتے ہیں، وہی جہاں پڑاؤ کیا ہوا ہے
اور وہ راہب ان سے پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ ان 7 لوگوں نے کہا ہم روم سے آئے ہیں۔ کہا آنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ اللہ نے جس نبی کو بھیجنا ہے وہ نبی مبعوث ہو چکا ہے اور نبی پیدا ہو چکا ہے۔ ہم نے ساری جگہوں کا چکر لگایا ہے اور ہمیں جب پتہ چلا کہ وہ اس مہینے میں اس سرزمین پر آئے گا تو ہم اسے ملنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ اب راہب کہنے لگا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر یہ سوال کرتا ہوں، بتاؤ اس لڑکے کے ساتھ کون ہے اور اس کو یہاں پہ لانے والا کون ہے اور اس کی کفالت کرنے والا کون ہے؟ چچا ابو طالب نے کہا کہ میں اس کا چچا ہوں اور میں اس کی کفالت کرنے والا ہوں۔ اس نے کہا میں آپ کو واسطہ اللہ کا دے کر کہتا ہوں، اس بیٹے کو، اس بھتیجے کو اور اس لڑکے کو واپس لے جائیں، کہیں رومیوں کو مزید اس بات کا پتہ چل گیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ روم کی جو سرزمین ہے جو انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، یہ اللہ کا نبی جو آئے گا اس روم کو فتح کرے گا اور اس روم کو نیست و نابود کر دے گا، کہیں وہ اس سے ڈرنے سے ڈرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل اور شہید نہ کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے واپس تشریف لے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے اور بڑے ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ 19 20 21 سال کی بات ہے، ایک جنگ فجار ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ یہ 2 قبیلوں کے درمیان لڑائی تھی اور 2 قبیلوں میں سے قریش نے بنو کنانہ کا ساتھ دیا تھا، یہاں قریش نے آپس میں لڑائی لڑی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے یہ بھی قریش کی طرف سے اس لڑائی میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ جاتا ہے اگرچہ وہ روایات کسی حد تک صحت کے درجے تک تو نہیں پہنچتی، کہا یہ جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑائی میں شرکت بھی کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو بچانے کے لیے اور اس کعبہ کی حرمت کے لیے اور مکہ مکرمہ کے دفاع کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑائی بھی لڑی تھی۔ پھر حلف الفضول کا ایک معاملہ آتا ہے، بہت سے بچوں نے اپنی اسلامیات کی کتابوں میں ان باتوں کو پڑھا ہے اور آپ نے بھی ان باتوں کو سن رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے ہی تھے تو مکہ کا ایک معاہدہ ہوا تھا، وجہ یہ تھی کہ مکہ میں 10 قبیلے آباد تھے، جس کا جو دل چاہتا وہ کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کا ظلم کر سکتا تھا، اور عجیب بات یہ ہے کہ جو طاقتور ہوتا وہ اپنے سے کمزور کے اوپر مظالم ڈھاتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ آپ چھوٹے تھے، اللہ نے ابھی نبوت سے بھی سرفراز نہیں کیا تھا، لیکن انسانیت کا جو درد تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں موجود تھا۔ ہوا یہ کہ بڑے لوگوں نے آپس میں مل کر یہ طے کیا کہ ہم ایک معاہدہ کریں گے اور اس معاہدے کی 3 شقیں ہوں گی، اور اس معاہدے میں ہم آپس میں طے یہ کریں گے کوئی طاقتور کمزور کے اوپر ظلم نہیں ڈھائے گا، کوئی وڈیرا چھوٹوں کے اوپر مظالم نہیں ڈھائے گا، اور یہ ہمارا جو معاہدہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس معاہدے کو توڑ دیا جائے گا، ہمیشہ کے لیے یہ معاہدہ جاری اور ساری رہے گا۔ اور جو قریش کے قبیلے ہیں آپس میں مالی طور پر بھی ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ یہ عبداللہ بن جدعان ایک آدمی تھا، یہ بڑا اچھا آدمی تھا تو ابھی مسلمان نہیں بلکہ کافر تھا، لیکن اس میں صلہ رحمی موجود تھی اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی اور شفقت کا ایک پہلو موجود تھا۔ اس نے اپنے گھر میں جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے ان کو دعوت دی، اور قریش کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے وہ تمام کے تمام عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیم سمجھے جاتے تھے، جو کمزور سمجھے جاتے تھے اور جو بڑے غریب سمجھے جاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس بات کے کہ تھوڑی عمر کے تھے، سارے بڑے بڑے تھے، عبداللہ بن جدعان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں دعوت دی، اور وہاں ایک معاہدہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کہا کرتے تھے کہ اگر اس معاہدے کے عوض
کوئی بندہ مجھے سرخ اونٹ دے اور وہ یہ کہے کہ معاہدہ توڑ دو، میں اس کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد بھی کہا کرتے تھے آج بھی اگر جو سرداران قریش ہیں مجھے حلف الفضول کا جو معاہدہ تھا اس میں اگر مجھے دعوت دیں تو میں ان کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ حلف الفضول کا ایک معاہدہ تھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے سے اور بڑے ہوئے، کہا یہ جاتا ہے کہ 30 سے 35 سال کی عمر تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں اس سے بھی بڑے تھے یا اس سے چھوٹے تھے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ محنت مزدوری کیا کرتے تھے تو آپ کو پتہ چلا کہ خدیجہ بنت خویلد ایک خاتون ہے اور وہ لوگوں کو اپنا سامان تجارت دے کر کے شام کی طرف بھیجتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے اور آپ صادق تھے، امین تھے۔ لوگ صادق اور امین کے لقب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا کرتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا سامان لیا اور سامان تجارت لے کر کے شام کی طرف چلے گئے۔ یہ خدیجہ تو تھیں، یہ عرب کی مالدار خواتین میں سے تھیں اور بڑی ذہین اور بڑی فتین اور بڑی قابل ترین ان کو خاتون کہا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سامان تجارت دے کر کے بھیجا، ساتھ اپنے غلام کو بھی بھیجا جس کا نام میسرہ ہے، اور غلام اس لیے بھیجا کہ یہ کس طریقے سے تجارت کرتے ہیں، کیا ان کے طور طریقے ہیں، تو یہ میسرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا۔ اور کہا یہ جاتا ہے، یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امانت داری کے ساتھ اور پوری دیانت کے ساتھ ان کا جو سامان تجارت تھا وہ شام میں جا کر کے فروخت کیا، اور باقی جو لوگ نفع لے کر کے آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دگنا نفع لے کر کے آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 گنا اجرت جو ہے وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دی۔ اور اس نے آ کر کے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بہت سارے جو سفر کے واقعات تھے نا وہ بھی سنانا شروع کر دیے، اور ان سفر کے واقعات میں سے کئی سارے واقعات ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے ہیں۔ یعنی اس نے آ کر کے سب سے پہلے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات بتائی کہ ایک جگہ پر ہم جا کر کے لیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے پڑاؤ کیا، آپ جب وہاں پہ لیٹے ہوئے تھے تو وہاں ایک راہب آیا، اور اس راہب نے، یہ امام طبرانی نے حسن سند کے ساتھ اس روایت کو ذکر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے تو راہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لیٹے ہوئے دیکھ لیا اور لوگوں سے کہا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، کیونکہ اس درخت کے نیچے آج تک اللہ کا نبی ہی لیٹا ہے، اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی اس درخت کے نیچے نہیں لیٹ سکتا، لہٰذا یہ اللہ کا نبی ہے۔ اور اس نے میسرہ سے یہ پوچھا کہ بتاؤ اس کی آنکھوں میں سرخ رنگ کے کوئی نشانات تو نہیں ہیں؟ میسرہ نے کہا کہ ہاں اس کی آنکھوں میں ایسے نشانات بھی موجود ہیں۔ کہا یہ اللہ کے نبی ہونے کی دلیل ہے، یعنی یہ اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ اور میسرہ نے آ کر کے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یہ بھی بتایا کہ ایک کسٹمر اور گاہک کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تکرار ہوا اور اس نے کہا کہ اٹھاؤ لات منات عزا کی قسم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی قسم ہے، نہ میں لات کی قسم اٹھا سکتا ہوں نہ میں عزا کی قسم اٹھا سکتا ہوں، میں لات منات عزا کو نہیں مانتا۔ تو یہ بھی بڑی ایک عجیب بات تھی۔ میسرہ نے آ کر کے بتایا کہ اللہ کے نبی جو ہے انہوں نے وہاں پہ جا کر کے لات منات اور عزا کی قسم نہیں اٹھائی۔ اور ابو میسرہ نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو ایک چچا زاد ورقہ بن نوفل تھے انہیں جب یہ ساری باتیں بتائیں تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ میں اس بات کو یقینی طور پر جانتا ہوں یہ وہی اللہ کا نبی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اور میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ رب العالمین کے نبی ہیں۔ مسند البزار میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان باتوں کو سنا خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اور نبوت کے ان دلائل کو بھی دیکھا تو خدیجہ رضی اللہ عنہا جو تھی یہ کسی زمانے میں ان کی شادی وہ ایک آدمی پہلے ایک آدمی کے ساتھ ہوئی، اس کے ساتھ بھی ان کا معاملہ نہ چل سکا، پھر انہوں نے شادی عتیق
بن عبداللہ اس کے ساتھ شادی کی، اور یہ دو خاوند تھے، دونوں میں سے ان کی اولاد بھی تھی، لیکن آج کل چونکہ ان کی شادی نہیں تھی اور قریش میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، خدیجہ نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جاؤ جا کر کے میرے والد گرامی سے میرے نکاح کے سلسلے میں بات کرو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شرمیلے تھے، اللہ رب العالمین نے بڑی حیا رکھی تھی۔ حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمواری لڑکی سے بھی بڑھ کے حیادار تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ سے کہا کہ آپ کے والد بڑے مالدار ہیں اور آپ بھی بہت ساری مال و دولت والی ہیں، تو میں ان سے جا کر کے رشتے کی بات نہیں کر سکتا۔ خدیجہ نے کہا کہ بات کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اگلے کام میرے ہیں، منوانا ان کو راضی کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے والد گرامی سے جا کر کے بات کی، معاملہ یہ ہوا کہ ان کی آپس میں نکاح اور رخصتی ہو گئی۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑے اسباق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جو شادی ہوئی تھی، حکمتیں توجیحات تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے نبی بننے والے تھے اور اس پورے علاقے میں کسی ایسی خاتون کی ذمہ داری تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاتون کو کی ضرورت تھی جو اپنی رائے میں مضبوط ہو، جو اپنے معاملات میں مضبوط ہو، جو اخلاق و کردار کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی وہاں ایسی خاتون نہیں تھی جو کسی اچھی خاتون میں ذمہ داریاں اور خوبیاں ہونی چاہیے تھی۔ اللہ نے وہ تمام خوبیاں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ میں رکھی تھی۔ اور اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی میں آنکھ کھولی تھی، آپ مالدار نہیں تھے اور آپ یتیمی اور مسکینی میں زندگی گزاری تھی، اللہ رب العالمین نے اس کا بدلہ اور صلہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی صورت میں آپ کو دیا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ مالدار تھی اور مال اور دولت کی ساری تجوریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھول دیں۔ ممکن آپ کسی اور کے ساتھ شادی کرتے، جیسے آپ پہلے یتیم اور مسکین تھے اور جیسے آپ کے پاس غربت تھی، ممکن ہے شادی کے بعد بھی آپ کی حالت بہتر نہ ہوتی، لیکن اللہ نے شادی خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کروا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مالی حالت ہے اسے بہتر کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ نے نبی بنایا تھا اور کوئی آدمی آپ کے اوپر یہ الزام نہیں لگا سکتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک، جیسے آج بعض لوگوں نے کہا کہ نبی نے 9 شادیاں کی ہیں یا 11 شادیاں کی ہیں، آپ جسمانی لذت کے حصول کے لیے شادیاں کرتے تھے، جبکہ صحیح بات یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی عمر میں اپنے سے 15 سال بڑی خاتون سے شادی کر کے لوگوں کو یہ بھی پیغام دے دیا کہ میری زندگی میں جسمانی جو لذتیں ہیں اس کا کوئی ثبوت اور وجود نہیں ہے، اور اللہ نے پھر اولاد بھی دی تاکہ کوئی آدمی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جسمانی طور پر مضبوط نہیں تھے، اسی وجہ سے آپ نے بڑی خاتون سے شادی کی ہے۔ اللہ نے اولاد بھی دی اور اولاد دے کر اللہ نے واپس لے لی۔ سبب یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا بیٹا ہو جو آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کر سکے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے سارے کام بڑی حکمت کے ساتھ کیے، بڑی عمر کی خاتون کے ساتھ شادی کی۔ اللہ نے جب وحی بھیجی تھی تو یہی خدیجہ رضی اللہ عنہ جو تھی، چونکہ آپ سے بڑی تھی اور جہاں دیدہ خاتون تھی، اپنے خاوند کو سمجھایا اور ایسے سمجھایا جیسے کو بڑا اپنے چھوٹوں کو سمجھاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی اس میں بہت بڑی حکمتیں تھیں۔ تھوڑا وقت اور گزرا، آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی جو تعمیر کا معاملہ تھا اس میں ایسا کردار ادا کیا تھا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی تعمیر میں موجود نہ ہوتے تو یہ عرب کے سارے قبائل آپس میں لڑ کے مٹ جاتے اور ختم ہو جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تاریخی
کردار ادا کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کعبہ کو کئی دفعہ گرایا گیا اور کئی دفعہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کعبہ کی تعمیر چل رہی تھی، ہوا یہ کہ ایک دیوار کو گرانا تھا، اس کے اوپر سانپ آ کر کے بیٹھ گیا۔ اب سانپ جب آ کر کے بیٹھ گیا، سارے لوگ بے خوف زدہ ہو گئے اور گھبرا گئے اور اللہ کے سامنے دعا کرنے لگے، گڑ گڑانے لگے۔ تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے ایک پرندہ بھیجا، اس پرندے نے اس سانپ کو پکڑا اور دور جا کر کے کسی جگہ پہ پھینک دیا۔ اب کعبہ کو گرایا گیا، کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔ اب تعمیر کے بعد جو حجر اسود کو نصب کرنا تھا، اس معاملے میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف یہ تھا، بڑے بڑے سرداران تھے اور ہر کوئی سردار یہ چاہتا تھا کہ جنت سے آئے ہوئے اس پتھر کو میں نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے اس کی جگہ پر نصب کرنا ہے۔ اختلاف ہوا تو اختلاف کا حل یہ ہوا، اگلی روز جو سب سے پہلے آئے گا وہ اس کو اٹھائے گا اور اٹھا کر کے اپنے ہاتھوں سے نصب کرے گا۔ مسند احمد کی صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، صبح ہوئی تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر موجود تھے۔ جیسے ہی لوگوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، روایت کے الفاظ یہ ہیں، سارے لوگ بیک زبان اس بات پر متفق ہو گئے کہ یہ امین آدمی ہے، جو امانت دار ہے، لہذا اس کے اوپر سارے لوگوں نے اتفاق کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے اپنے ہاتھوں سے وہ جو حجر اسود تھا، جو انتہائی سفید تھا، اللہ کے نبی چاہتے تو اس کو اٹھاتے اور اکیلے ہی اس کو اٹھا کر کے اس کی جگہ پر نصب کر دیتے۔ آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ اتحاد کے داعی تھے، آپ لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے تھے، آپ اختلافات کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو نیچے بچھایا اور اس چادر کے اوپر اس حجر اسود کو رکھا اور اس کے جو پلو اور کنارے تھے، سرداران سے کہا اس کو اٹھاؤ۔ سب نے جب اس کو مل کر کے اٹھایا اور اس جگہ کے قریب کر دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کو پکڑ کر کے اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ سبق اور پیغام اور نصیحت یہ ہے، اللہ کے نبی ابھی بچپن میں تھے، اللہ نے ممتاز بنایا۔ آپ لڑکپن میں تھے، ممتاز بنایا۔ اللہ کے نبی ابھی اللہ کے نبی نہیں بنے تھے۔ لوگ اپنے اختلافات کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل تسلیم کرتے تھے، اپنی امانتیں رکھوانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ جاہلی معاشرہ تھا اور وہ جہالت کا دورہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نظام بہت خراب ہے، معاشرہ بہت خراب ہے، بلکہ اس کی اصلاح کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رہ کر کے کردار ادا کیا۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے آپ کے گلی محلے میں، آپ کے علاقے اور شہر میں، آپ کی تحصیل اور ضلع میں، آپ کے صوبے اور آپ کے ملک میں نظام اچھا نہیں ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سوچتے تو عرب کی اس سرزمین کو آپ بہتر نہ کر سکتے۔ آپ اکیلے تھے، اللہ نے ابھی نبوت سے بھی سرفراز نہیں کیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاشرے کی فلاح کے لیے، اس کی بہبود کے لیے اور اس میں اچھا کردار ادا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمتاً اپنے آپ کو پیش رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکپن اور جوانی کو بے داغ رکھا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آنکھ کھولی وہ معاشرہ جاہلیت کا معاشرہ تھا، جہاں سود تھا، جہاں قتل و غارت تھی اور جہاں زنا تھا اور کوئی اخلاقی بیماری ایسی نہیں تھی جو اس معاشرے میں موجود نہ ہو۔ تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے، بندہ جہاں رہتا ہے اسی رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین نے حفاظت کی تھی۔
اس زمانے میں لوگ شراب پیتے تھے، تو مجھے تو ایسی دلیل نہیں ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس بات کے کہ شراب حلال تھی اور لوگ پیتے تھے، یہاں تک کہ اسلام کے بعد بھی بہت ساری دیر یہ لوگ صحابہ کرام شراب پیتے رہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں شراب نہیں پی، اور سارے لوگ جو تھے لات منات اور عزا کی بندگی کرتے تھے اور غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی نبوت سے پہلے ہی ایسی حفاظت کی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جب بات ہوئی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ سے کہا کہ اے خدیجہ، واللہ لا اعبد اللات واللہ لا اعبد العزى ابدا، اللہ کی قسم ہے نہ میں لات کی کبھی عبادت کروں گا اور نہ ہی میں کبھی عزا کی عبادت کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لات منات اور عزا کی عبادت نبوت سے پہلے بھی نہیں کرتے تھے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کعبۃ اللہ کے ساتھ دو بت تھے، ایک اساف اور ایک نائلہ۔ جب لوگ کعبہ کا طواف کرتے تھے، زید بن حارثہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی طواف کر رہا تھا اور اللہ نے ابھی آپ کو نبوت نہیں دی تھی، تو جب لوگ اس کا طواف کرتے اور جہاں یہ بت کھڑے ہوتے تھے لوگ اس کو لمس کرتے تھے، اپنا ہاتھ لگاتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی طواف کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ ان بتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کر دیا تھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے روک رہے ہیں یا میں دوبارہ اگر ہاتھ لگاتا ہوں تو آپ کے تاثرات کیا ہوں گے۔ میں نے اگلے چکر پہ پھر جب ان کو ہاتھ لگایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سختی سے کہا کیا میں نے تمہیں ان کو ہاتھ لگانے سے روکا نہیں ہے؟ میں نے تمہیں روکا ہے اور تم پھر بھی ہاتھ لگا رہے ہو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ہی جو اس زمانے میں بت تھے اللہ کے نبی ان سے محبت نہیں کرتے تھے، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے میں غیر اللہ کے جو بت ہیں سب سے زیادہ ان سے نفرت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی کبھی ان مورتیوں کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکایا نہیں ہے، اور کبھی اللہ کے مقابلے میں بنائے ہوئے شریکوں کی قسم تک نہیں اٹھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے انتہائی غیرت رکھتے تھے، اور اللہ کے نبی نے کبھی اس جانور کو نہیں کھایا جس جانور کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے یہ زید بن عمر جو ہے یہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی بات ہے، ابھی یہ اسی زمانے میں رہتا تھا لیکن اللہ کی توحید کا بڑا قائل تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ایک جگہ پہ جمع ہوئے، لوگوں نے ایک جانور ذبح کیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا اس کے اوپر نام لیا، اور وہ کھانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے صاف طور پہ انکار کر دیا، صحیح بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ اس کھانے کا انکار کر دیا کہ میں اس کھانے کو نہیں کھا سکتا جس کھانے کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے۔ اب یہ ساری جو نبی کی حفاظتیں کر رہا تھا، ابھی تو فرشتہ نہیں آیا تھا، اور اللہ کا ڈائریکٹ جو پیغام ہے وہ نبی کے قلب اطہر پر نہیں اترا تھا۔ یہ ساری حفاظتیں کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے نبی کی بچپن میں اور لڑکپن میں حفاظتیں کر رہا تھا۔ اللہ کو پتہ تھا بڑا ہوگا میں نے اسے نبوت سے سرفراز کرنا ہے، اور یہ جو زید بن عمر تھا اسی دسترخوان پر اور اسی ٹیبل پر بیٹھا ہوا یہ لوگوں سے کہا کرتا تھا لوگوں بکری کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس بکری کو پانی پلانے کے لیے اللہ نے آسمان سے پانی نکالا ہے، اور اس کے چارے کے لیے اللہ نے زمین سے چارہ نکالا ہے، اور پھر اس جانور کو تم غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دیتے ہو۔ میں اس جانور کو نہیں کھاؤں گا۔ اللہ کے نبی بھی اس جانور کو نہیں کھاتے تھے جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جاتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، اور میری یہ جو پیش کردہ روایت ہے میرے ان نوجوان بھائیوں کے لیے ہے جن کی زندگی میں گانے، رقص اور سرور کی جو مجالس اور محافل ہیں
ان کی بہت اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے زندگی میں 2 مرتبہ برائی کا ارادہ کیا۔ برائی یہ تھی کہ میں نے یہ سمجھا کہ جیسے قریش کے جو لڑکے ہیں اور نوجوان ہیں جیسے وہ زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ویسا ہی ارادہ کیا، اور آپ اس زمانے میں بکریاں چلاتے تھے، گویا کہ آپ کے لڑکپن کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چلا رہے تھے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چلا رہے ہیں اور کسی نوجوان سے کہا ان بکریوں کا خیال رکھنا، اور آپ وہاں سے کسی ایسی جگہ اور ایسے علاقے میں گئے جہاں پہ گانے والیاں گا رہی تھیں اور وہاں پہ گانے لگے ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان کو سننا چاہا لوگوں سے سوال کیا یہ کس چیز کا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں عورت کی فلاں مرد کے ساتھ شادی ہے، لہذا اس شادی پہ یہ ڈھول ہیں، یہ رقص و سرور کی محافل اور مجالس ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سننے کا ارادہ کیا، اللہ نے فوری ہمارے نبی کے اوپر نیند کو طاری کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ لیٹ گئے، آپ سو گئے، رات گزری، اگلا دن ہوا، اور سورج کی تپش، حدت اور شدت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی، آپ بیدار ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے اس گانے کی محفل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں حفاظت کی۔ اور ایک اور موقع بھی ایسا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جیسے ہی گانے کی آواز پڑی اور جیسے ہی موسیقی پڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے اونگ اور نیند کو طاری کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، اور آپ تب بیدار ہوئے جب وہ مجلس ختم ہو چکی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کی کانوں کی حفاظت کی۔ ابھی لڑکپن اور جوانی ہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا ایک معاملہ وہ بھی تھا، کعبۃ اللہ کی تعمیر چل رہی تھی، لوگ اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو اٹھا کر کے کعبہ کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے۔ آپ نے ایک بڑی چادر سے اپنے سطر کو ڈھانپا ہوا تھا۔ روایات میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس نے، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھتیجے یہ جو کپڑا تم نے اوڑھ رکھا ہے اس کو اتارو اور اتار کر کے اسے اپنے کندھے کے اوپر رکھ لو تاکہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اچھے طریقے سے کر جائیں، اور اس میں جو خلل پیدا ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنے تہبد اور ازار کو اتارا اور جیسے ہی اپنے کندھے کے اوپر رکھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کے اوپر بے ہوشی کو طاری کر دیا، آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اور حدیث میں آتا ہے، جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بعد میں کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے برہنہ حالت میں نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی کی زبان کی حفاظت کی اللہ رب العالمین نے، آپ کے کانوں کی حفاظت کی، آپ کے شرمگاہ کی حفاظت کی، اور اس دل کی حفاظت کی۔ آپ کے دل میں غیر اللہ کی محبتیں نہیں تھی، الفتیں نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر اللہ کی محبت سے کوسوں دور تھے۔ یہ اللہ رب العالمین کا لڑکپن، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو جو لڑکپن، پاکیزہ لڑکپن دیا تھا اور بے داغ جوانی دی تھی، اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں تو سمجھانے والے بھی ہیں، ہمیں نصیحتیں کرنے والے بھی ہیں، ہمیں کبھی ہمارا باپ سمجھاتا ہے، کبھی ہماری ماں سمجھاتی ہے، کبھی کوئی عالم اور داعی سمجھاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ لڑکپن اور جوانی میں جو کام کر رہے تھے، نہ آپ کو کوئی بڑا سمجھانے والا تھا، نہ چھوٹا آپ کو تبلیغ کرنے والا تھا، اور نہ ہی ابھی جبرائیل علیہ السلام کی آمد ہوئی تھی۔ یہ سارا کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، یہ خاص اللہ کی توفیق تھی اور اللہ رب العالمین کا فضل تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری جوانیوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرهم على عدوک وعدوهم اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل من بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض
اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। आप दोनों पीछे वाली लाइन में खड़े हो जाओ।